حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، حجت الکاملین، سند الواصلین، امام العارفین، سلطان العاشقین، امام الاولیاء حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی سرکار کا عرس مبارک ہے۔ اور کئی اولیاء اور کئی صالحین اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کے عرس اس ماہ مبارک میں ہوتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر ہم حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ تو میں نے اللہ پاک کی توفیق سے بارہا مرتبہ جو کچھ مجھے کتابوں میں ملا آپ سرکار کے حوالے سے میں نے اس کو بیان کیا، اور میں نے اس کو ریکارڈ بھی کروا دیا، یوٹیوب پہ وہ خطاب موجود ہیں۔ تو وہی چیزیں جن کو بارہا مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں انہیں کو دہرانا۔ آج ہم اس عمل کا ذکر کریں گے جس سے حضور داتا صاحب بنے، اور اس عمل کا ذکر کر رہے ہیں جس سے خواجہ اجمیر بنتے ہیں، جس سے شیخ سرہندی بنتے ہیں، جس سے جنید بغدادی بنتے ہیں، جس سے بایزید بستامی بنتے ہیں، جس سے معروف کرخی بنتے ہیں، اور جس سے سری سقطی بنتے ہیں، اور جس سے فضیل بن ایاز بنتے ہیں، اور جس سے مالک بن دینار بنتے ہیں، اور جن سے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بنتی ہیں۔ تو مطلق آج ہم اس عمل کا ذکر کر رہے ہیں جس سے بندہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا محب بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم عطن گوش ہو کر انشاءاللہ آج بھی یہی ہمارا موضوع ہوگا، اور اگلے جمعۃ المبارک پہ بھی یہی موضوع ہوگا۔ تو عزیزان محترم، وہ موضوع ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ رب العزت نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا معبود، ہمارا الہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ کثرت سے میرا ذکر کرو، ہمہ وقت میری یاد میں رہو، میرے دھیان میں رہو، میرے گیان میں رہو، میرے خیال میں رہو، میری محبت میں رہو، میرے پیار میں رہو۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم بالکل بھی یاد نہیں کرتے۔ اس کے اوپر موازنہ اب کرتے جانا، تو ہم سب اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ مالک کا تقاضا ہے کہ تیری زبان ہر وقت میرے ذکر سے تر رہے، اور ہم اپنے اپنے اندر اب جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واہ واہ واہ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم
تنہائی میں مجھے یاد کرو، اخفا میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ تم مجھے مجلس میں یاد کرو، میں تمہاری مجلس سے اعلیٰ مجلس میں عرش پر نوریوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ عزیزان محترم، میں کہتا ہوں کہ بس اس سے آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر دل میں ذرا بھی محبت ہو، ذرا بھی چاہت ہو، ذرا بھی پیار ہو، تو محب کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کے محبوب کے زبان پر اس کا ذکر آ گیا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں زمین پہ بیٹھ کر، اور ہم جیسے نکموں اور نالائقوں کا ذکر وہ عرش پہ بیٹھ کے کریں۔ یہ چھوٹی بات ہے، اس کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب ابی بن کعب سے قرآن سنو، تو حضرت ابی بن کعب کو سرکار نے بلایا، سامنے بٹھایا اور فرمایا ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے سورۃ البینہ سنائی، وہ سناتے رہے اور حضور آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے سنتے رہے۔ جب سورہ مبارکہ مکمل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ گئے۔ عرض کی آقا اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو جبرائیل بتا کے آ، جب ابی بن کعب قرآن سنا رہا تھا اور میرے مصطفیٰ تو جھوم جھوم کے سن رہا تھا، مجھے میری قسم ہے میں بھی تمہاری مجلس میں بیٹھ کے قرآن سن رہا تھا۔ اور میرے محبوب ابی بن کعب کو میرا سلام کہہ دو۔ جب حضور نے ابی بن کعب کو سنایا تو وہ رونے لگ گئے، اس کی آقا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ مہا ابی بن کعب تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو میرا سلام کہہ دو۔ خدا کی قسم ہمارے جیسوں کو اس کا پیغام محبت آ جائے، خوشی سے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ وہ فرما رہا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگوں کا ذکر کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا رب میرا ذکر کرتا ہے۔ ہم تن گوش ہو کر محبت سے بیٹھے ہیں۔ فرماتے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا رب میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ رب آپ کا ذکر کر رہا ہے؟ فرماتے جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ خود فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سے اپنی یاد کا اس قدر تقاضا کیا کہ فرما رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تم میں سے مردان خدا وہ ہیں۔ ہم سب تو مرد بنے ہوئے نا، ہم سمجھتے ہیں مونچھوں والا بندہ مرد ہوتا ہے جو اکھاڑے میں اترے اور مد مقابل کو پچھاڑ دے، زیر کر دے، وہ مرد ہوتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں مرد کون ہوتے ہیں، مولا کون ہیں۔ فرما رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مرد وہ ہے جو بظاہراً لین دین کر رہا ہو، بظاہراً خرید و فروخت میں ہو، بظاہراً اپنے مشاغل حیات میں ہو، مگر اس کا دل اس وقت بھی میری یاد کر رہا ہو۔ وہ دکان پہ بیٹھا ہو، وہ لین دین کر رہا ہو، وہ خرید و فروخت کر رہا ہو، اس گھڑی بھی وہ مجھے بھلائے نہ۔ فرما وہ مرد ہے۔ اور ہم مسجد میں آئیں تو اللہ واڑے ہو جاتے ہیں، باہر جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارا کیا حال ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ پاک کا یہاں تک تقاضا ہے کہ آپ دیکھیں، فرما فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، فرمایا جب تم نماز ادا کر چکو، دیکھو کتنی بڑی بات فرمائی، نماز اللہ کا ذکر کیا، اور سب سے ذکروں میں اعلیٰ ذکر نماز ہے، تلاوت کلام پاک ہے۔
اب بندہ نماز پڑھ چکا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حق کے ذکر ادا کر دیا. فرمایا میرے بندے جب تو نماز پڑھ لے، فارغ ہو جائے نماز سے، تو اس کے بعد ہمارا آرڈر ہے فَاذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا، اگر تو کھڑا ہے تو پھر بھی میرا ذکر کر، وَقُعُودًا، بیٹھا ہے پھر بھی میرا ذکر کر، تو پہلو بل لیٹا ہے پھر بھی میرا ذکر کر. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت فرمایا جس حال میں بھی ہے میرے ذکر میری یاد میں رہے. پھر ہم سب اطمینان قلبی کے متمنی اور طلبگار ہیں. بڑے بڑے ہم سب پاپڑ بیلتے ہیں کہ یہ حاصل ہو جائے دل کو اطمینان ہو جائے گا، یہ مل جائے دل کو اطمینان ہو جائے گا. ہاں جی، کوئی بچہ باہر کے ملک چلا جائے پھر اطمینان ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے کوئی ذاتی کاروبار ہو جائے پھر اطمینان ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے کوئی عالی شان گھر بن جائے پھر اطمینان ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے بچوں کو شادی وادی کروا کے فارغ ہو لوں پھر اطمینان ہو جائے گا. ساری زندگی بندہ دوڑ لگاتا رہتا ہے، پاپڑ بیلتا رہتا ہے، مگر اطمینان قلبی نہیں ملتا. عرش سے آواز آ رہی ہے، اے اطمینان کے طلبگارو، اگر اطمینان چاہیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کھربوں پتی ہو جائیں دل کو سکون نہیں ملے گا. پلے کچھ بھی نہ ہو اور دل کی تار یار سے جڑی ہوئی ہو، آپ جیسا کسی کو لذت اور راحت نہیں حاصل ہوگی، آپ جیسا اطمینان کسی کو میسر نہیں ہوگا. اللہ کے ذکر اللہ کی یاد میں وہ لذت آتی ہے، وہ سرور آتا ہے. پھر عزیزان محترم اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، اب دیکھیں میں قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں جو ہمارا حال ہے، جو ہم ہو گئے. اللہ پہلے فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال تمہاری اولادیں میری یاد سے غافل نہ کر دیں. کیا ہم ایسے ہو گئے کہ نہیں؟ بیوی بچوں گھر بار کے چکر میں اپنے مولا کو بھول گئے، جس نے ہمیں پیدا کیا تھا، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا خلاق ہے، جو ہمارا رزاق ہے. بیوی بچوں کی خاطر، اہل و عیال کی خاطر اس رب کو ہی بھلائے پھرتے ہیں. ساتھ یہ فرمایا کہ بیوی بچوں اور فرمایا مال تمہاری اولادیں تمہیں کہیں میری یاد سے غافل نہ کر دیں. اور پھر فرمایا اگر ایسا ہو گیا کہ بیوی بچوں اور مال دولت کی وجہ سے تم میری یاد سے غافل ہو گئے تو فرما فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں. یہاں دو ٹوک فرما دیا میرے مولا نے کہ بس وہ خسارے والا ہے، وہ گھاٹے والا ہے، وہ برباد ہو گیا جس سے میری یاد چھوٹ گئی ہے. ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. یہ میں نے چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی. اب ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ذکر کو پڑھتے ہیں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے، فرما انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ کوئی نشانی بتا دے کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ تو راضی ہو گیا ہے. توجہ ہے، باری تعالیٰ کوئی علامت بتا دے کہ بندے کے اندر وہ علامت آ جائے تو اسے اطمینان ہو جائے میرا مولا راضی ہو گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کلیم بتا دوں؟ جی مولا بتا دے. فرما کلیم جب میرا بندہ مجھ سے راضی ہو جائے سمجھ لے میں اس سے راضی ہو گیا. واہ واہ. جو وہ ہر وقت مجھ سے ناراض ہے
گلے شکوے کرتا رہتا ہے، ناراض رہتا ہے، سمجھے کہ میں بھی اس سے ناراض رہتا ہوں۔ جب وہ مجھ پہ راضی ہو جائے، راضی برضا ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ میں بھی اس پہ راضی ہو گیا ہوں۔ اور یہ آگے بھی آئے گا ذکر کے بارے میں، یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ، اللہ کی رضا کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ اللہ کی تھوڑی نعمت پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جو تھوڑا بہتا رزق دیا ہے، فرمایا جو اللہ کی تھوڑی نعمت پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے ذکر پہ راضی ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمارا ہی معاملہ مشکل ہے، ادھر سے تو کرم بالا کرم ہے، ادھر سے تو آواز آ رہی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو آگے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، سبحان اللہ۔ دوستو دل کے کانوں سے سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جس وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک فرما رہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فرمایا میرے بندے جب تو میرا ذکر کرتا ہے تجھے تیری شان بتاؤں؟ جی مولا۔ فرمایا جب تو ذکر کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، میں تیرا ہم مجلس ہوتا ہوں، میں تیرا ہم نشین ہوتا ہوں، میں تیرے پاس بیٹھ کے دیکھتا ہوں میرا بندہ کیسے مزہ لے لے کے میرا ذکر کر رہا ہے۔ کبھی تنہائی میں ذکر کریں اور اس تصور سے ذکر کریں کہ میرا مولا میرے ساتھ ہے، میرا ہم مجلس ہے۔ خدا کی قسم تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں آپ کو ذکر میں لطف کیا آتا ہے، تنہائی میں کبھی کر کے دیکھیں آپ۔ پھر فرمایا اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ مخفی طور پر کسی کو پتہ نہیں کہ یہ یاد کر رہا ہے، فرمایا مخفی طور پر میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں بھی اپنی شان کے مطابق مخفی طور پر اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ میری یاد کر رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، میں بھی عرش پہ اسے یاد کرتا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ واہ واہ واہ۔ اور فرمایا میرا بندہ جب جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، ذکر جلی، وہ ذکر خفی تھا، یہ ذکر جلی، بلند آواز سے جماعت میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے میں تیری جماعت سے افضل جماعت، ملائکہ کی جماعت، نوریوں کی جماعت، عرش پر نوریوں کی مجلس میں بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آئے، یہ بالشت ہے، ہم گٹھ بولتے ہیں، میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آئے، اللہ اپنی محبتوں اور کرم نوازیوں کو گنوا رہا ہے، فرمایا میرے بندے کمی تیری طرف سے ہے، سارا معاملہ خراب تیری طرف سے ہے، ہمارے کرم کا تو یہ عالم ہے کہ اگر تو ایک بالشت آئے گا ہم ایک ہاتھ آ جائیں گے۔ فرمایا میرے بندے اگر تو میری طرف ایک ہاتھ کے برابر آئے گا میں 10 ہاتھ آ جاؤں گا۔ میرے بندے اگر میری طرف تو آنے کے لیے ایک قدم اٹھا کے آئے گا میں 70 قدم اٹھا کے آؤں گا۔ میرے بندے میری طرف آنے کے لیے اگر تو چل پڑے گا مجھے میری قسم ہے میں دوڑ پڑوں گا۔ ہائے ہائے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم ہے، ہم کمینوں پر، ذلیلوں پر، غافلوں پر۔ تو ہم سب کو آج کی اس محفل کا کم از کم اتنا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ساتھ محاسبہ کریں اور عہد کریں کہ آج کے بعد کوئی گھڑی اس کی یاد سے خالی نہیں گزرے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں
اب آپ کے ذہن میں آئے کہ ذکر کیا ہے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اللہ کے ذکر کی، اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. خدا کی قسم یہ بھی ذکر ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرمایا جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ جو مجلس والے ہیں ان کے اوپر سکینہ، سکون، اطمینان کا نزول ہوتا ہے. اور وہ جو بیٹھ کر مجلس میں ذکر کر رہے ہیں، ایک تو فرشتوں نے اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیا، دوسرا رحمت کا نزول ہو رہا ہے، سکینہ کا نزول ہو رہا ہے. پھر فرمایا جو ذکر کر رہے ہیں، اے ذکر کرنے والوں، تم نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو، میں عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں. سبحان. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وقت ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے جو سب سے بہتر عمل ہے نہ بتاؤں؟ جتنے بھی تم اعمال کرتے ہو، سب عملوں میں سے جو سب سے بہتر عمل ہے وہ نہ بتاؤں؟ جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر ہے، پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، اور تمہارا اللہ کی راہ میں سونا چاندی خیرات کرنا اس سے بھی افضل ہے. تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنی جانیں لڑاؤ، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کی جی آقا ضرور بتائیں. میرے آقا نے فرمایا سنو، قال ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. سارے اعمال میں سے جو افضل عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. پھر عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، اسلام کے احکام مجھ پر غالب آ گئے، یعنی احکام اسلام تو بہت ہے میرے آقا، اب کیا میں کروں؟ میرے آقا آپ مجھے بس ایک چھوٹی سی بات بتا دیں، بس میں اس کو پکا لوں اور میرا بیڑا تر جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے. مجھے تو میرے آقا بس ایک ہی بات بتا دیں جس سے میں سنور جاؤں، سدھر جاؤں، کامیاب ہو جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جا، بس پھر ایک ہی بات یہ ہے کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے. بس تو کھڑا ہے، تو بیٹھا ہے، تو لیٹا ہے، تو چل رہا ہے، ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. بس پھر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، فرمایا جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا، یعنی ہم بیٹھتے ہیں نا، کئی مرتبہ دوست آ گئے، گھر میں بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، کسی جگہ مل کے بیٹھے، کھانا وانا کھایا، باتیں شاتیں کی، چائے کی. فرمایا کوئی دوست، کوئی شخص اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا کسی مجلس میں، کہیں پر کسی مجلس میں 2 بندے تھے، 3 تھے، 4 تھے، بیٹھا، اور اس مجلس والوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور ویسے ہی کھانا کھایا، بیٹھے باتیں کر کے اٹھ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، افسوس، شرمندگی کا سبب ہوگی. ارے اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، میرے آقا نے فرمایا جو جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جنتی، جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں کو بھی ایک رنج ہوگا، ایک قلق، ایک غم، ایک افسوس ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا آقا جو جنت میں ہی چلے گئے،
حساب کتاب میں کامیاب ہو گئے، پل صراط سے گزر گئے، نعمتوں کے گھر، عنایتوں کے گھر، ملاقات کے گھر، جنت میں آ گئے۔ آقا اب ان کو کہے کا غم ہوگا، کہے کا رنج ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جنتیوں کو ایک ہی رنج ہوگا، فرمایا وہ وقت جو اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں گزر گیا ہوگا، وہ اس وقت بھی افسوس کریں گے، کہیں گے ہائے کاش وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا تو آج مالک اور کتنا زیادہ خوش ہوتا۔ تو آج سے دوستو غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ آپ تشریف لاتے ہیں، میرے سر آنکھوں پہ ہیں، میں آپ کے لیے اپنا دل فرش راہ کرتا ہوں۔ یہ ہماری سنگت، ہماری دوستی پھر ہی کام آئے گی کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ذکر، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں بندہ عاجز نکارہ خلائق ہوں، مگر میں ایک سیکنڈ بھی مجھے ملتا ہے اللہ کی قسم میں اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارتا۔ ہر وقت کبھی درود پاک پڑھتا ہوں، کبھی استغفار پڑھتا ہوں، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہوں، کبھی مطالعہ کر رہا ہوں، کبھی پڑھا رہا ہوں، کبھی درس دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم بستر پر بھی لیٹ کے اللہ کا ذکر کرتا سو جاتا ہوں، حتیٰ کہ خواب میں بھی دیکھتا ہوں میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو کم از کم اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن جنت میں اللہ کی ملاقات کی جو مجلس ہے اس میں بھی ہم ایسے ہی اکٹھے بیٹھے ہوں، تو آج سے ذکر پکا لو، ذکر میں فنا ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں فنا ہو جاؤ۔ اور فرمایا کوئی بندہ بستر پر لیٹا اور لیٹ کر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کو بھی اس پر ندامت ہوگی کہ بستر پر لیٹ کر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا۔ پھر سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، واہ واہ، حضور نے تو یہاں تک فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لوگو اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی دیوانگی سے کرو، اتنی دیوانگی سے کرو، دیکھنے والے کہیں یہ کوئی دیوانہ ہے، ہائے یہ کوئی دیوانہ ہے۔ چھوٹی بات ہے کوئی ہمیں اللہ کا دیوانہ کہہ دے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا آقا کون سے مجاہد کا زیادہ ثواب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جہاد بھی کر رہا ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ عرض کی آقا کون سے نمازی کا زیادہ ثواب ہے؟ جو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ آقا کون سے روزے دار کا اجر زیادہ ہے؟ ماں جو روزے بھی رکھتا ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے۔ کون سے زکوٰۃ دینے والے کا ثواب زیادہ ہے؟ فرمایا جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ساتھ ساتھ ذکر باری تعالیٰ بھی کرتا رہتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر فاروق سے اے ابو حفص اللہ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ جب آپ نے یہ کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو نے بالکل درست کہا ہے، ذکر کرنے والے سب نیکیاں لے گئے۔ پھر عزیزان محترم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ دل کے اوپر نقش کر لیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کا امیر بنا کے بھیجا، بڑی نصیحتیں کی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں جس بات پر میں حضور سے جدا ہوا وہ بات یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی میرے آقا اللہ پاک کو سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آقا اللہ کا پسندیدہ عمل مجھے بتا دے تاکہ میں وہ کرتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا اے معاذ بن جبل اللہ کا سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ تیری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تیری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، تیری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو۔ یار 2-3 مرتبہ کہنا اللہ 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 اللہ،
اتنے عشق سے کہیں کہ عرش مولا پہ آواز جائے، اللہ اللہ اللہ۔ میں اس طرح میرا ذکر کر کے دیکھنے والے کہیں یہ کوئی دیوانہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں ہر خوش کو تر چیز جس نے تیرے ذکر کی آواز کو سنا ہے، قیامت کے دن یہ گواہی دے گی کہ مولا یہ تیرا ذکر کرتا تھا۔ پھر عزیزان محترم سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں وہ دنیا میں اپنے وہ سرخ رنگ کے خوبصورت پلنگوں کے اوپر لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عالی شان بستروں پہ عالی شان بیڈ ہیں، عالی شان گھر ہے، اللہ نے نفس کی طمانیت کے، نفس کی لذت کے سارے سامان فراوانی سے دیے ہیں، عالی شان گھر ہے، عالی شان بستر ہے، اور وہ عالی شان بستر پہ بیٹھ کے اور لیٹ کر بھی اللہ کو نہیں بلاتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو بلائے گا، فرمائے گا یہ عالی بستروں پہ بیٹھ کر میرا ذکر کرتا تھا، عالی شان پلکوں پہ میری یاد کرتا تھا، بلاتا نہیں تھا۔ جی مولا، اللہ فرمائے گا آ تجھے جنت کے اعلیٰ مقام عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر رسیاں ڈال کے بیٹھا رہتا ہے، ایک حدیث میں آیا سونڈ لگا کے بیٹھا رہتا ہے، جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے، جو ہی بندہ ذکر چھوڑتا ہے وہ دل میں آ جاتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، برے خیال ڈالتا ہے، غفلت میں ڈالتا ہے۔ پھر سنیے آقا علیہ السلام نے حضرت ام انس سے فرمایا، حضرت ام انس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں، نصیحت کریں مجھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام انس، لوگ ہجرت کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ فرمایا اے ام انس میں تجھے سب سے اعلیٰ ہجرت نہ بتاؤں؟ آقا بتائیں۔ فرمایا گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں میں آ جاؤ۔ واہ واہ واہ۔ نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداری میں آ جاؤ، ماں یہ سب سے اعلیٰ ہجرت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فرائض کی پابندی یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور فرمایا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر، تم اللہ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے بڑھ کر اللہ کی پسندیدہ کوئی شے اللہ کے دربار میں پیش نہیں کر سکتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دل پہ لکھو، جو بندہ پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، جو بندہ ہر وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتا، وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے، مال خرچ کرنے کی توفیق نہیں، رات عبادت کرنے کی توفیق نہیں، اور جہاد سے بزدل ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ بس ذکر پکا لے، اس کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے ساری رات عبادت کر رہا ہے، اس کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہر وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ہے، اس کی جھولی درہم و دینار سے بھری ہوئی ہے، وہ کھڑا ہو کے بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کے دے رہا ہے، اور دوسری طرف ایک دیوانہ، ایک درویش آ کے کھڑا ہو جائے، وہ ذکر اللہ کرنے لگ جائے، وہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، میرے آقا نے فرمایا وہ جو درہم و دینار خرچ کر رہا ہے اس سے وہ افضل ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کتنا سستا مفت کا سودا ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے تو پڑھ کے وجد ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا شب معراج، جب میں معراج کی رات بارگاہ مولا میں گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص اللہ کے عرش کے نور کے نیچے نہا رہا تھا۔ واہ واہ واہ،
اللہ کے نور کے نیچے نہا رہا تھا، اللہ کے نور کے نیچے تھا، نور میں مستغرق تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی آقا نہیں، فرشتہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اے جبرائیل یہ کوئی نبی ہے؟ آقا یہ نبی بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کی آقا یہ وہ ہے جس کی ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ واہ، جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو ہم نے اب چند آیات قرآنیہ کو پڑھا، پھر چند احادیث کو پڑھا، اب اقوال اولیاء اللہ کو پڑھنا تھا۔ اب جو وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔